ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی انجیل 5 باب 20 سے 26 آیت۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس سے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربانگاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے بھائی مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، جلد اس سے میل کرتا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے، اور منصف تجھے پیار دے کے سپرد کرے، اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، میں بردر عرفان کرائسٹ اوپی ڈومینیکن ہاؤس آف اسٹڈیز کراچی سے آپ کو صبح کا سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیے کلام پاک میں سے دلوں کو مو لینے والی اور زندگی کی رتیں بدلنے والی یسوع المسیح کی انمول اور نایاب باتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے ملوک کی پہلی کتاب میں سے سنی ہے۔ ملوک کی پہلی کتاب اور دوسری کتاب شروع میں ایک ہی کتاب پر مشتمل تھی۔ ان دونوں کتابوں میں 4 صدیوں کے تاریخی واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔ یہ کتابیں اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی فتوحات اور زوال کا احاطہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ان کتابوں میں الیاس نبی اور اس کے جانشین الیسا نبی کے نبوی کردار اور معجزات کو بھی تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہمیں الیاس نبی کا ذکر ملتا ہے۔ الیاس نبی ایک بہادر اور خدا پرست نبی تھا۔ عہد جدید میں بھی ہم الیاس نبی کا ذکر سنتے ہیں۔ لوگ یوحنا اصطباغی کو کہتے ہیں کہ کیا تو الیاس ہے؟ چونکہ عہد عتیق کی آخری کتاب میں ملاکی نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ خدا اپنے یوم عظیم و مہیب سے پہلے الیاس نبی کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ اور ملوک کی دوسری کتاب الیاس نبی کے بگولے میں آسمان پر چڑھنے کی شہادت دیتی ہے۔ اسرائیل کی بدی کے سبب الیاس کی دعاؤں کے وسیلہ سے آسمان نے بارش برسانا بند کر دیا۔ آج کی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ الیاس نے جب دوبارہ اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں دیکھ کر خدا سے بارش کے لیے دعا کی تو خدا نے تیز ہوا چلائی اور موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کھیت دوبارہ سے زرخیز ہو گئے، درختوں، چرندوں، پرندوں اور انسانوں کے مرجھائے چہروں پر دوبارہ سے بہاریں لوٹ آئیں۔ ہر طرف خوشحالی نظر آنے لگی۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع المسیح کی معرفت ہم سنتے ہیں کہ عہد عتیق کے لوگ یعنی عبرانیوں سے کہا گیا تھا کہ خون کرنے والے عدالت میں سزا کے لائق ہوں گے۔ تکوین کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کو قتل کرتا ہے۔ قائن اپنے بھائی حابیل کے خون کے بدلے میں خدا سے سزا پاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح آج کی انجیل میں پرانی شریعت کو منسوخ نہیں کرتے بلکہ پورا کرتے ہیں۔ بھائی پر غصہ کرنے والا عدالت میں سزا کے لائق
اور جو اپنے بھائی کو راکا یا پاگل کہے تو عدالت عالیہ جو یہودیوں کی عدالت عظمیٰ ہے میں سزا کے لائق ہوگا، اور اپنے بھائی کو احمق کہنے والا بھی سزا پائے گا، بلکہ وہ بغیر کسی عدالتی سزا کے جہنم کی آگ میں سزا کا سزاوار ہوگا۔ خدا یسوع المسیح کے مطابق اپنے بھائی پر غصہ کرنا، اسے راکا کہنا، اسے احمق کہنا بھائی کے خون بہانے سے کہیں تر بڑھ کر ہے، چونکہ خدا یسوع المسیح کی تعلیمات لابیان اور انوکھی ہیں۔ آج کی انجیل میں یسوع مسیح 4 بار بھائی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یسوع خاندانوں میں باہمی محبت، امن اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھائی آپس میں کسی قسم کا اختلاف اور تصادم نہ رکھیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں صلح اور اتفاق سے رہیں۔ اس لیے یسوع فرماتا ہے کہ اگر کسی بھائی کو اپنے بھائی سے کسی قسم کا کوئی گلہ ہے یا شکایت ہے تو وہ ہیکل میں اپنی نظر گزارنے سے پہلے اپنے بھائی سے میل کرے، اس کے ساتھ جا کر صلح کرے، اپنے دل کو صاف اور پاک کرے، تب خداوند کی ہیکل میں آ کر اپنی نظریں گزرانے۔ یسوع خاندانی رشتوں کو امن اور سلامتی کے بندھن میں باندھ دینے کا متمنی ہے۔ وہ بھائیوں کو، ملزموں کو اپنے آنے والے عذاب سے بچانا چاہتا ہے جو ان کی نادانیوں اور ذہنی خرابیوں کی وجہ سے ان پر آن پڑے گا۔ اس لیے وہ اپنے دشمنوں سے بھی صلح کا درس دیتا ہے تاکہ قید خانہ کی جہنم کی آگ سے بچا جا سکے۔ میرے عزیزو، آئیے آج ہم بھی خدا یسوع المسیح کی کہی گئی باتوں پر عمل کریں اور آج کے اس کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہوئے خدا یسوع المسیح کے سچے اور کھرے پیروکار بن سکیں۔ کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔